علی ظفر صاحب آخر میں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا, پھر وہ ہوگا تو عدالت یہ کہے گی تو وہ ہوگا. ذرا میں ایک سوال دونوں سے پوچھنا چاہوں گا. آج انٹیریئر منسٹر صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. چند شہری جو پاکستان کا شاید حصہ نہ ہو, شیخ رشید کافی دنوں سے لاپتہ ہیں, فاروق حبیب صاحب ہیں, عثمان ڈار صاحب ہیں, صداقت علی عباسی صاحب ہیں, کہ جن کو گرفتار کیا بھی گیا ہے اور گرفتار نہیں بھی کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ویئر آر وی گوئنگ ود دس؟ میں عدالت کے بہت سے ریمارکس آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں پچھلے چند دنوں میں. عدالت نے جس طرح, اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے عرفان سلیم صاحب کی رہائی کے لیے, انہوں نے کہا عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. ڈپٹی کمشنر اور پولیس اتنے طاقتور ہیں کہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے. ہائی کورٹ کے تقدس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ملک ادھر سے ادھر ہو جائے تو بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے. عدالت بڑی ہے, انتظامیہ. یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے, یہ صرف اس کیس میں نہیں, آپ نے دیکھا بابر ستار صاحب نے کیا کیا کیسز کے اندر, جو اسلام آباد میں وہ کیس سن رہے تھے, جو ڈی سی کے خلاف انہوں نے جو کیا. واٹ از گوئنگ آن؟ عدالت کہہ رہی ہے بازیاب کرائیں. کیا یہ انفورس ڈس اپیرنسز ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے سرکار کی؟ واٹ از گوئنگ آن سر؟ جی دیکھیں, میں آ رہا ہوں اسی کا جواب میں بعد میں عرفان قادر صاحب آپ سے بھی لوں گا. علی ظفر صاحب اگر دے دیں اس کا. جی علی ظفر دیکھیں, اس میں بڑا واضح ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ آئین میں ایک آرٹیکل 4 آرٹیکل 9 کا ذکر ہے بڑا واضح طور پہ, کہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے, بے شک وہ غلط ایکشن ہو صحیح ہو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لینا ہے. اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے, آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اریسٹ کریں, اور وہ اریسٹ کرنے کے بعد تاکہ اس کا حق ہو کہ وہ عدالتوں میں جا کے اپنی دفاع کر سکے. یہ ہے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 9, اور یہ رسپانسبلٹی ہے, یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. اسٹیٹ کا سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے, پروٹیکشن آف لائف اینڈ لبرٹی, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت, اور قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں, جہاں آپ قانون کے دائرے سے باہر رہ کے کسی کو غائب کر دیتے ہیں مثلا, یہاں اسٹیٹ اگر یہ ہونے لگے تو جو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسٹیٹ کا یہ فیلئر ہے, یہ اسٹیٹ ایک طرح فیل ہو گئی ہے, اور جو اس کے ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر ڈاؤن ورڈز کابینہ, ان کا پھر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عہدے پہ بیٹھیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جو آئین ان کے اوپر ڈالتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جب آپ انفورسڈ ڈس اپیرنس یعنی لا کے باہر کی ڈس اپیرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا بھیانک قسم کا فیلئر آف دا اسٹیٹ, اور یہ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. عرفان قادر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ لوگ اٹھا تو لیے گئے ہیں لیکن غائب ہے. آپ نے عمران ریاض خان صاحب کو دیکھا بھی, وہ 100 کچھ دن کے بعد 40-42 دن کے بعد وہ واپس آئے, جس طرح واپس آئے, جس اسٹیٹ میں واپس آئے. از دس, ہاؤ ڈو یو سی دس ایز اے سٹیزن؟ دیکھیں علی ظفر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے اس کے تحت اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو کریں, وداؤٹ ڈیو پروسیس آپ نہیں اریسٹ کر سکتے. اور انہوں نے جو آرٹیکلز کوٹ کیے, آرٹیکل 4 آرٹیکل 9, میں اس میں آرٹیکل 10 بھی ایڈ کر سکتا ہوں, تو یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار بتاتے ہیں. پھر جب اس کا ٹرائل ہوگا تو وہ بھی 10A بھی اس میں آتا ہے, تو وہ ڈیو پروسیس کو آپ فالو کریں, آپ پروسیڈ کریں. لیکن وداؤٹ ڈیو پروسیس کسی کو اٹھا لینا, پکڑ لینا بالکل غلط بات ہے, اور اس کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے, ان کے لواحقین کو, رشتہ داروں کو چاہیے عدالتوں سے رجوع کریں. لیکن ایک دوسری صورت بھی سامنے آ رہی ہے جس میں کہ سنیں ایک دوسری صورت بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی روپوش ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک بندہ خود روپوش ہو جاتا ہے اور اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے جس پہ کہ شک ڈالا جا رہا ہے, تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سر خود روپوش ہونے والے لندن میں تو ہو سکتے, پاکستان میں کہاں ہوں گے سر؟ جی کیا فرمایا؟ خود روپوش جو روپوش ہوں گے وہ لندن میں جا کے ہوں گے نا, جب وہ نکل بھی جائیں گے. یہاں پر مسئلہ یہ, مینی پیپل آر انڈر گراؤنڈ, آئی ایگری ود یو, بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں, لیکن صرف 4-5 ایسے جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ اریسٹ ہو چکے ہیں.
نہیں ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں ایسے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف آپ غلط کیسز بنا رہے ہیں اور وہ چھپ بھی جائے تو اس کو فیوجیٹو فرام لا نہیں سمجھا جائے گا. یہ بھی فیصلے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں من حیث القوم ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور ایڈریس کرنا ہے پارلیمان کے ذریعے. آئندہ جو پارلیمان بنے گی ان کو اس طرح کے یہ جو ایریاز آف یہ جو ایشوز ہیں اس میں جو یہ والے جو ٹربل شوٹنگ اس طرح کی ایشوز کی کرنی پڑے گی, تاکہ ونس فار آل یہ چیزیں جو ہیں ختم ہو پاکستان سے. اس پہ قانون سازی بڑی ضروری ہے آنے والے دنوں میں. لیکن سر میں بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. میرا ایک پوائنٹ اگر میں اس پہ کہہ سکوں, دیکھیں اصل مسئلہ لیجسلیشن یا قانون کا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کو لا کا مسئلہ ہے اس ملک میں. یہاں پر مسئلہ قانون پر عمل درآمد کا ہے. قانون تو ہر چیز پہ ہم نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں, ہمارا دل نہیں کرتا ان پہ عمل کرنے کا, ہمارا ان پہ عمل کرنے کا دل نہیں کرتا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. آج ہمارا خیال تھا کہ وہ فیصلہ بھی آئے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, لیکن ویل کیپ این آئی آن دس. لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ منڈے. ایک بریک لیتے ہیں.